بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک خوبصورت ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرکزہ کی محبت اور عشق کی ویڈیو ہے۔ داتا صاحب حسنی حسینی سید نجیب الطرفین سید گزرے ہیں۔ یہ آپ کا عرس مبارک 981واں عرس مبارک ہے، یعنی آپ کو 981 سال ہو گئے ہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی آج بھی آپ کا نام اور آپ کا ذکر زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت فاذکرونی اذکرکم کی عملی تفسیر ہے کہ آج بھی آپ کا نام لوگوں کی زبانوں پہ ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ داتا صاحب المعروف داتا صاحب اصل نام آپ کا علی بن عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ داتا گنج بخش فیض عالم جب 12 سال کی عمر کو ہوئے تو آپ کے علم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو علم سے، دین کے علم سے کتنا پیار تھا۔ محمود غزنوی بادشاہ کا زمانہ ہے اور محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ اسلامی تاریخ کا گزرا ہے۔ یہ غزنی افغانستان کا شہر ہے، یہاں پہ محمود غزنوی کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور اس نے ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کروایا ہوا تھا، جہاں پر امت کے نوجوان حضور کا دین حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری آپ کو بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے یہیں پر داخل کروایا گیا۔ جب آپ داخل ہو گئے، آپ کا مطالعہ کا شوق، دین کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی، علی بن عثمان اپنے اسباق میں مستغرق رہتا تھا، اپنے مطالعے میں مگن رہتا تھا اور کوئی کسی شے کی آپ کو خبر نہ ہوتی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی ہوش بھی نہ رہتی تھی۔ کئی دفعہ اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ بیٹا علی پانی پی لو، پیاس مٹا لو، کہیں تم پیاسے ہی نہ رہ جاؤ اور پیاس کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی بادشاہ اپنے ادارے مدرسے کے وزٹ کے لیے آیا، وہاں سے کہیں جا رہا تھا، ادارے پہ نظر پڑی تو اس نے سوچا وزٹ ہی کر لوں۔ وہ اپنے ادارے میں داخل ہوا تو سارے اساتذہ اور سارے بچے بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ظاہری سی بات ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے اور مدرسے کا مالک آیا ہے، محتمم آیا ہے، تو یہ بنتا تھا۔ لیکن کہ حضرت علی بن عثمان آپ اپنے مطالعے میں جس طرح پہلے مگن رہتے، مستغرق رہتے، آج بھی روٹین وہی ہے، معاملہ وہی ہے۔ آپ اپنے مطالعہ کے اندر مستغرق ہیں اور اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، دین کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کسی شے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ محمود غزنوی سب سے ملنے کے بعد جب غور کرنے لگا، اس نے غور کیا، اس نے دیکھا کہ دور کونے میں ایک بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے، سبق اپنا یاد کر رہا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں کہ بادشاہ آیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو، محمود غزنوی کو اس بات پر حیرانگی بھی ہوئی اور اس بات کا تعجب بھی ہوا، تو اس نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کہ تمام بچے مجھے ملنے آئے ہیں،
مجھے دیکھنے آئے ہیں اور میں بادشاہ ہوں، ان کا بنتا بھی تھا، لیکن یہ بچہ نہ مجھے ملنے آیا نہ دیکھنے آیا اور اپنے مطالعے کے اندر مستغرق ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ علی بن عثمان ہے، اس کا نام علی ہے، اس کے والد کا نام عثمان ہے، اور بادشاہ سلامت یہ ایسا ہی ہے، اور اس نے جب سے داخلہ لیا ہے ہر روز تقریباً اس کا یہی معمول ہے کہ صبح سے شام تک یہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ نہ یہ بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے جس طرح دیگر بچے کرتے ہیں، نہ یہ کھیل کود کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے پانی پینے کی ہوش نہیں ہوتی، کھانا کھانے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا وقت کافی گزر گیا ہے، پانی تو پی لو، پھر جا کے یہ 2 گھونٹ اپنے حلق سے نیچے لے جاتا ہے۔ بادشاہ جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، جب علی بن عثمان کی یہ بات سنی، ابھی 12 سال کا یہ بچہ ہے، تو بادشاہ خود ملنے کے لیے آیا۔ جو لوگ اپنی فیلڈ سے، اپنے علم سے، اپنے دین سے وفا کرتے ہیں، پھر وہ نہیں جاتے، ان سے بادشاہ ملنے آیا کرتے ہیں۔ یہی ہوا، بادشاہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن عجیب منظر ہے کہ ابھی بھی علی بن عثمان بادشاہ کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا۔ تو بادشاہ اور حیران ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے تاریخی جملہ محمود غزنوی نے بولا، کہا میرے مدرسے بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنے بھی میرے مدرسے ہیں ان سارے مدرسوں کا نور اللہ نے اس بچے کی پیشانی میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ بادشاہ کا آج ذکر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی علی بن عثمان ہے کہ اللہ نے علی بن عثمان کے صدقے سے محمود غزنوی کا ذکر بھی آج زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے صبر والے اور بڑی ہمت والے تھے۔ علم، زہد اور ورع تو تھا ہی تھا، صوفی تو تھے ہی تھے، صبر بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں، میری کوئی منزل رک گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی بن گئی، اس کے لیے میں نے 3 ماہ تک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی چلا کاٹا، بیٹھا میں، دن میں وضو بار بار کرتا، طہارت کا بھی خیال رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی میری مراد پوری نہ ہوئی۔ تھک ہار کے فرماتے ہیں میں نے سفر کیا، رات ہو گئی تو ایک سرائے میں رکا، جیسے کہ آج کل ہوٹلز ہوتے ہیں، اس دور میں سرائے ہوتے تھے رات گزارنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس ہوٹل میں، اس سرائے میں رکا تو وہاں پہ کچھ درویش، کچھ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے میری کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ وہ چھلکے خربوزے کھا رہے تھے، ان کے چھلکے مجھے مارنے لگ گئے، ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کھانا بھی ٹھیک نہیں دیا۔ تو میں اس ساری باتوں پر صبر کر رہا تھا اور میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، چونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے تبارک و تعالی کا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس جب میں نے لوگوں کے رویے پہ اور لوگوں کی عادات اور رویوں پہ صبر کیا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اور میری رکی ہوئی منزل جو 3 ماہ سے رک چکی تھی، اس ایک عمل کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے، وہ میری رکی ہوئی منزل چل پڑی اور مجھے میری مراد مل گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔